السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی سیرت کے عنوان سے کہ سیرت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، سیرت کی ضرورت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم سیرت پہ کیوں ڈسکشن کریں، اور جو سیرت طیبہ ہے وہ کیوں ہمیں اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں، ہر ایک انسان فطری طور پر آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس آئیڈیل کی تلاش کے لیے ہمارا یہ ضرورت اس لحاظ کے ساتھ ہے کہ ہمیں وہ آئیڈیلز بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ اسوہ کاملہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں کسی قسم کا نہ کوئی اشتباہ ہے، نہ کوئی سہو ہے، نہ کوئی نسیان ہے، نہ کوئی عصیان ہے۔ لہٰذا جب ہم انہیں فالو کرتے ہیں، وہ ہیں حقیقی معنوں میں سیرت طیبہ کے مصداق۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹروڈیوس کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تعارف کرایا، اپنے حبیب کا تعارف کرایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یعنی کیا ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کی ذات مقدسہ میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ من نہیں ہے، فی رسول اللہ، فی رسول اللہ، ذات پیغمبر میں آپ وہ اسوہ دیکھیں گے کہ جو اسوہ ہمیشہ کاملہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی دنیا والے اگر یہ صحیح معنوں میں لوگوں کو اسوہ کے متعلق نہیں بتائیں گے، سیرت کے متعلق نہیں بتائیں گے، لوگ کیا ہیں، ایسوں کو فالو کریں گے کہ جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائیں، وہ گمراہی کی طرف جائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ حق کی طرف جائیں، وہ باطل کی طرف جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ چونکہ انسان فرض کیا ہے کہ ایک انسان کو جب زیادہ تشنا ہوتا ہے، زیادہ پیاسا ہوتا ہے، اسے صاف پانی نہ بھی ملے تو وہ کھارے پانی کو بھی پی لیتا ہے، آلودہ پانی کو بھی پی لیتا ہے، گندلے پانی کو بھی وہ پی لیتا ہے، اس وجہ سے کہ پیاس کی شدت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اس پیاس کو بجھایا جائے۔ اسی وجہ سے ایک اسوہ کی ضرورت ہر ایک انسان کی ذات میں تشنگی کی مانند ہے، پیاس کی مانند ہے۔ اگر اسے صحیح معنوں میں نہیں بتائیں گے، اسوہ حسنہ کی متعلق نہیں بتائیں گے، تو وہ اسوہ سیئہ کی طرف چلا جائے گا، اس اسوہ کی طرف چلا جائے گا کہ جو باطل ہے۔ اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو گروپ آپ دیکھ رہے ہیں، حق کا ہے یا باطل کا ہے، شیطان کا ہے یا رحمان کا ہے، این دو قوت از ازل آمد پدید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید۔ یہ ساری جو طاقتیں ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ ایک اسوہ حسنہ کی طرف اور ایک ہے اسوہ سیئہ۔ ہمارے جو ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے کوشش ہماری یہ ہوگی تاکہ ان ایشوز کو ٹیکل کیا جائے کہ لوگوں کو صحیح معنوں میں کہ جو حق نما ہستیاں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وصال کی طرف اور تقرب کی طرف لے کر جانے والی ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ آگے تو پھر قسمت کی بات ہے، کس کس کا نصیب ہے اور کس کس کا مقدر ہے کہ وہاں پہ ان مسائل کو اڈاپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اپنا تو کام یہی ہوتا ہے نا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کھول کھول کر باتوں کا بتا دیا جائے، آگے پھر دیکھا جائے جمی انسان کی اگر صحیح معنوں میں تربیت ہے، سرشت ہے، تینت ہے، پاکیزگی ہے، تہذیب ہے، تطہیر ہے، وہ فوراً آ جاتا ہے اور اس در کو اپنا لیتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی اشتباہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی معصیت نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جلوہ کمال ہیں، جلوہ جمال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کمال اور جمال کے جو ظہور ہیں اور مظہر ہیں، اس طرف انسان متوجہ۔ کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ایک نوٹ کریں، اور ایک یہاں پہ بڑا ایک ظریف سا نقطہ ہے کہ جس کی طرف آپ کی خدمت میں ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ الاسوہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ الاسوۃ الحسنہ نہیں ہے، معرفے کے ساتھ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ چونکہ اسوہ کیا ہوتا ہے کہ جس کی آپ پیروی کرتے ہیں،
اور جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کی سیرت کو اپناتے ہیں، جن کے لائف سٹائل کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے لائف سٹائل، یعنی جو یہاں پہ میں نقطہ جو الاسوہ کا ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، الاسوہ وہاں پہ نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں اور آیت شریفہ میں اسوہ یعنی معرفے کے ساتھ نہیں ہے، نکرہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ جب نہیں ہے تو اس لیے ہے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض میں آپ پیروی کر سکتے ہیں، یعنی عمومی طور پر یہ فلیکسیبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ دیکھیں میں دوبارہ اس جملے کو دہراؤں تاکہ آپ صحیح طریقے سے آبزرو کر سکیں۔ یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہاں پہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس بات کو آج اگر آپ سمجھ جائیں نا تو بعد میں جو ڈسکشن ہے وہ بڑی آسان رہے گی، اس وجہ سے کہ الاسوہ نہیں کہا گیا ہے بلکہ اسوۃن کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ، اسوۃ حسنہ کہا گیا ہے۔ اسوۃ حسنہ یعنی الاسوہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں کہ یعنی ایک خاص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کر دیا تمام بنی نوع بشریت کی اور اس کی ظرفیت کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ پیغمبر اسلام اگر آپ چاہیں کہ الاسوہ وہ جو اسوہ کاملہ ہے وہ خاص قسم کا، وہاں تو نبی اور مرسل نہیں پہنچ سکتے، تو تمہاری بساط کیا ہے کہ تم ہمارے حبیب کو پہچان سکو، تم نبی مکرم کی ذات والا صفات کو پہچان سکو، تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، الاسوہ نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہے، ایک فلیکسیبلٹی دے دی ہے، وسعت دے دی ہے، مدارج دے دیے ہیں اور منازل بتا دی ہیں کہ اسوہ کیا ہے کہ تم کیا کرو، ان کی پیروی کرو۔ یعنی کچھ امور ایسے بھی ہیں ذات مقدس نبوت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے اوصیاء ہیں، سب کے کیا ہیں، یہ نور اول ہیں، یہ نور واحدہ ہیں، یہ سب ایک ہی ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، صفات کے اعتبار سے، جمالات کے اعتبار سے، اور اپنے سارے کے سارے جتنے بھی تکامل کے مسائل ہیں، کمالات، سب کیا ہیں، ایک ہی نور واحدہ ہیں، یعنی ایک ہی ہیں۔ لہٰذا کیا ہے کہ اب ایسی جب صورتحال ہے، چونکہ اسوہ بعض اوقات لائف سٹائل ایسی ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے حتیٰ کہ بعض اوقات معصوم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ فلیکسیبلٹی اس اعتبار کے ساتھ میں بات کو بار بار جو گھما رہا ہوں وہ اس لیے ہے تاکہ آپ صحیح معنوں میں اس منزل کو آبزرو کر لیں۔ جب اس منزل کو آبزرو کریں آپ کے لیے آئندہ جو سیرت کے پروگرامز ہیں اس میں بڑی آسانی رہے گی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ سیرت جو کما حقہ ہے، الاسوہ اس وجہ سے نہیں کہا گیا، سیرت کے جو کما حقہ ہے، اگر تم لوگ جانا چاہو کہ اس سیرت تک پہنچ پاؤ تو جو سیرت کے بعد شعبے ایسے ہیں کہ جہاں پر معصوم نہیں پہنچ سکتے تو ایک عام فرد کیسے پہنچے گا؟ آپ مجھے کہیں گے کہ اس کی آپ مثال دے دیں، میں اس کی مثال بھی آپ کو دوں گا۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ سیرت کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ سیرت کا یہ ہے اسوہ کا، جو الاسوہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی وسعت کے اوپر رکھ دیا ہے، ہر ایک کی ظرفیت کے اوپر رکھ دیا ہے، ہر ایک کی کیپیبلٹی کے اوپر رکھ دیا ہے۔ ہر ایک کی کیپیبلٹی تو ایک نہیں ہوتی نا، مثلا آپ کے پاس فرض کیا 15 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو 15 اسٹوڈنٹ کی ہر ایک کی استعداد تو ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کی فیکلٹی ایسی نہیں ہوتی، ہر ایک کی ابیلٹی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ جب ابیلٹیز جب مختلف ہیں، فیکلٹیز جب مختلف ہیں تو آپ ہر ایک کو کہیں کہ ایک ہی اس لیول کو سوچیں، وہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اسی طرح یہ امت ہے ایک بہت کہ جہاں پہ آپ دیکھنا چاہیں کہ پرائمری کے بھی ہیں، مڈل کے بھی ہیں، اس کے میں ہائی کے بھی ہیں، گریجویشن والے بھی ہیں، پوسٹ گریجویشن والے بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اور یہاں پہ فرشتگان الہی بھی ہیں، سارے کتنا کیا کیا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس کمال کو بتانے کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری ظرفیت کیا ہے، تم اپنی ظرفیت کے مطابق ہمارے حبیب کی پیروی کرتے چلو، ہمارے حبیب کی
اسوہ کے اوپر چلتے رہو، چونکہ بعض اس قسم کے مسائل ہیں جو مرتبہ کمال تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اسوۃ کاملہ کہا گیا ہے، الاسوہ نہیں کہا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یعنی بعض پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے وہ شعبے ہیں کہ جس تک ملک مقرب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، کیا سنا ہوا ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے تو سدرۃ المنتہا کے بعد وہ منزل آ گئی اور اس نے کہا کہ اگر لو دنو تو اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا بھی اتنا جینی بند انگشت 1 انچ بھی اگر اوپر گیا لاحترقت تو پھر مجھے جو ہے نا میں تو خاکستر ہو جاؤں گا، میرا وجود نہیں رہے گا، میں جل جاؤں گا، مجھے جلا دیا جائے گا۔ کیا ہے وہ، کیا چیز ہے کہ جہاں پہ اس کے بعد جو رسائی، اب سیرت کے اوپر تو وہ بھی چل رہے ہیں، حضرت جبریل امین بھی چل رہے ہیں، سارا فالو اپ ہو رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، پیروی بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک منزل آتی ہے کہ اگر میں 1 انچ بھی اوپر جاؤں تو میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، خاکستر ہو جاؤں گا۔ تو یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں پہ کافی 37 کالز میں کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ اس پہ دیکھتے رہیں کہ کیا کیا، یعنی انداز یہ بتا دیا۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، مثال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے بعض ایسے گوشے ہیں کہ جہاں پہ معصوم نہیں پہنچ سکتا ہے تو پھر ہم جیسے کیا پہنچیں گے؟ بات تو صاف ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اگر سیرت کی ابحاث میں اگر کچھ بات ہمیں ان کا لائف سٹائل سمجھ نہیں آ سکتا ہے تو ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، معصومین کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ ہمارے لیے مشکل پیش نہ آئے، ہمارے لیے یہ مسائل پیش نہ آئیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، میں اگر آپ کو دے دوں، قرآن نے میں بتایا، سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور فرمایا کہ حیث ما کنتم، کیا ہے، فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں جہاں پہ بھی تم ہو نا، جہاں جہاں بھی، تو تم کیا کرو، اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف تم لے جاؤ، تم جہاں بھی ہو اپنا رخ اس کی طرف کر لو۔ اچھا، اپنا رخ کر لو، اب ہر ایک کی اپروچ مختلف ہوا کرتی ہے نا۔ ایک دفعہ انسان مسجد الحرام میں ہے، کعبہ میں موجود ہے، جدھر مرضی منہ کر لے، ہر طرف سے جدھر بھی منہ کرے گا کعبہ ہی کعبہ جائے۔ ایک دفعہ کیا ہے کہ پورا مکے میں ہے، اب کیا کرنا ہے، مسجد الحرام کی طرف کر لوں۔ اب ہم لوگ ہیں یہاں پہ جو مغرب میں رہنے والے ہیں، ویسٹ میں رہنے والے ہیں، یورپ میں رہنے والے ہیں، ہم کیا ہیں، اب حدود حرم آ گئی، وہ 48 مائلز مربع۔ اب دیکھا، وہ پہلی حد تھی کہ جب ایک دفعہ ایک انسان مسجد کے اندر موجود ہے تو وہ کیا ہے، جدھر منہ کرے گا وہاں پہ وہ کعبہ ہی کعبہ ہے۔ لیکن اس کے بعد مکے والوں کے لیے حرم اور ہے، حرم والوں کے لیے حرم اور ہے، مکے والوں کے لیے حرم اور ہے، اور جو دور دراز رہنے والے ہیں ان کے لیے حرم اور ہے۔ یہیں سے آپ شخصیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر جو حرم میں رہنے والے ہیں ان کی معرفت اور ہے، اور جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کی معرفت اور ہے، اور جو باہر رہنے والے ہیں دور دراز ان کی معرفت اور ہے۔ معرفت ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، اور آوازیں کیا ہیں کہ وہ بدل جاتی ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ انسان کو جس قدر ہو سکے اپنی جو لائف سٹائل ہے اس سیرہ طیبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اہل بیت کی طرف جب ایک انسان لے کر جاتا ہے تو مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ کو نقطہ سمجھ آ گیا ہے کہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ کی صورت میں، اس ٹینس کی صورت میں بتا دیا کہ تاکہ آپ میں یہ ہے کہ وسعت آپ کے اوپر ہے،
اور یہ جو کیپیبلٹی آپ کی کیا ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر کو کیا سمجھ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر وسعت نہیں ہوگی تو آپ ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے. وسعت ہوگی تو ایک یمن میں بیٹھ کر نظارہ معرفت کرتا رہتا ہے. ہر ایک کی وسعت مختلف ہوا کرتی ہے، ہر ایک انداز مختلف ہوا کرتا ہے، ہر ایک کی معرفت مختلف ہوا کرتی ہے، اور معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان پیروی کو انسان کیا ہے نزدیک سے نزدیک پہنچتا جائے گا، وصال کی منزل تک چلا جائے گا، تقرب کی منزل تک چلا جائے گا. تو کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے ہمیں اس بات کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اخلاص سنسیئرٹی اس کو دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اخلاص اور محبت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو کیا ہے پھر کرم اور جو فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عطائیں ہیں اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی ہے. اس لیے اس بات کی طرف متوجہ کر دیا گیا. حتیٰ کہ جو لائف سٹائل ہے اور اس لائف سٹائل خود مدارج کیا ہیں، مدارج اس حد تک ہوا کرتے ہیں لائف سٹائل اور جو سیرت طیبہ ہے، سیرت کے مدارج اس قدر ہوا کرتے ہیں کہ ہر ایک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. میں آپ کو ایک مثال دوں، اور یہ آپ نے اس کو ہماری تقریر میں بھی سنا ہے، لیکن میں آج دوسرے انداز کے ساتھ اس جملے کو، چونکہ یہ جو گفتگو ہے کہ یہ نہیں اس جو لائف سٹائل ہے اس تک ہر ایک انسان چاہے بھی نہ تو نہیں پہنچ سکے. جس طرح آپ نے سنا کہ حضرت جبرائیل امین پیغمبر اسلام چاہتے ہیں کہ وہ سیرت کو اپنائیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں نہیں گیا، میرے بس ختم ہو گیا ہے، میرے بس کی بات ہی نہیں کہ اب میں اگر 1 انچ بھی اوپر گیا تو میں جل جاؤں گا، میرے پر جو ہے نا وہ کٹ جائیں گے، ختم ہو جاؤں گا میں. اسی طرح اگر آپ آ جائیں عام انسانوں کے بارے میں بھی، حتیٰ کہ خود جنہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنا والی بنائیں، اپنی طرف سے وارث بنائیں بصرہ کا، لیکن منزل یہاں تک آتی ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک ایسی دعوت پر گئے کہ جہاں پہ غریبوں کو نہیں بلایا گیا اور جہاں پہ سارے کے سارے امیر شامل تھے. تو ان کے لیے کیا ہو گیا کہ امام علیہ السلام نے تھوڑا سا انہیں عتاب کیا اور فرمایا کہ تم ایسی دعوت پہ کیوں گئے ہو کہ جہاں پہ غریبوں کو نہیں بلایا گیا، جہاں پہ سارے کے سارے امیروں کو بلایا گیا ہے. اور الا وان لکل مأموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علم الا وان امامکم قد اکتفی من دنیاہ بتمرئی ومن طعمہ بقرصئی الا وانکم لا تقدرون علی ذلک. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ ہر معموم کے لیے امام چاہیے. کس لیے چاہیے؟ تاکہ اس کے علم سے فائدہ اٹھائے، تاکہ کیا کرے، ان کے اقتداء کرے، اس کے علم سے فائدہ اٹھائے. لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تیرا امام کیا ہے؟ تیرے امام نے زندگی، تیرے امام نے کیا ہو گیا، تیرے امام نے کس طرح زندگی گزاری ہے، کس طرح زندگی گزاری ہے کہ جنہیں 2 روٹیوں کے زندگی گزاری، جس نے 2 لباس میں زندگی گزاری. فرماتے ہیں الا انکم، یہ جملہ سنیں، الا انکم لا تقدرون علی ذلک. جس طرح علی نے زندگی گزاری ہے وہ لائف سٹائل کی جو علی ابن ابی طالب کا ہے، وہ سیرت کو جو علی ابن ابی لا تقدرون علی ذلک. چونکہ بعض مسائل اس قسم کہ آپ لوگ قدرت ہی نہیں کہ آپ امیر المؤمنین، یہ خود کیا ہے، خود فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی افیسر ہے یا امام علیہ السلام کے جو گورنرز ہیں، امام علیہ السلام کی طرف سے جو قاضی مقرر ہیں، جج مقرر ہیں، ان سب کے لیے کہتے کہ نہیں تم نہیں اس طرح کر، نہیں، تم میں قدرت نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے وہ زندگی، وہ لائف سٹائل کے جو علی ابن ابی طالب نے گزارا ہے. لیکن کیا ہے اس کے بعد فرمایا ولیکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و صداقت. وہ تو نہیں کر سکتے، وہ تمہاری قدرت نہیں ہے کہ جو زندگی ہم نے گزاری ہے. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، شبہات سے اپنے آپ کو بچاؤ، واجبات کی طرف تم اپنے آپ کو لے جاؤ، محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ، سیدھے رستے کی طرف اپنے آپ کو لے جاؤ. تم کیا کرو، عفت اور پاک دامنی رکھو. تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ تمہیں اسٹریٹ پاتھ، اسٹریٹ وے، اس کی طرف تمہیں آنا ہے. تو یہ چیز جو بتائی ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ہاں جی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری وہ تم نہیں گزار سکتے ہو.
اسی وجہ سے بعض نے کوشش کی اور امام نے سختی کے ساتھ ان سے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا اور کون سی زندگی تم کر رہے ہو؟ ہاں جی ایک طرف مسلح بچھایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں جی خدر کے لباس پہنا ہوا تو اور کہا کہ آپ بھی تو اسی طرح کے لباس پہنے ہوئے، آپ تو اسی طرح کہتے ہیں۔ فرمایا میں امیر المؤمنین ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، تم عام آدمی ہو، میری زندگی اس امت کے سب سے کمزور ترین جو فرد ہے اس کی طرح ہونی چاہیے، تو لہٰذا تمہیں اس طرح یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بتا دیا۔ اسی لیے فلیکسیبلٹی رکھی اور بتا دیا، فلیکسیبلٹی حتیٰ کہ خود جو امام کے کاریگر ہیں، کارمند ہیں، آفیسرز ہیں، کام کرنے والے ہیں، عملہ ہے اور صاحب کو، بلکہ خود حتیٰ کہ مالک اشتر کو فرماتے ہیں کہ یہ جو قاضی ہیں تمہاری طرف سے جج ہیں، یہ اعلیٰ افسران ہیں، یہ فوجی ہیں، یہ دفاعی امور کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو ان کو اچھی اچھی تنخواہیں دیا کرو۔ ان کے لیے خود فرماتے ہیں تم انہیں اچھی اچھی تنخواہ دیں تاکہ یہ رشوت کی طرف نہ جائیں، رشوت کی طرف نہ جائیں، چونکہ برائب کی طرف جائیں گے، رشوت کی طرف جائیں گے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کریں گے، غصب کریں گے، جس کی وجہ سے تم انہیں تھوڑی سہولیات دو، تھوڑی مراعات دو، ان کی زندگی کو فلیکسیبل رکھو۔ اور یہ جو لائف سٹائل ہے آپ نے دیکھا، تو بہرکیف ہماری انشاءاللہ العزیز آج ہماری گفتگو مقدمتاً تھی، ایک انٹروڈکٹری ڈسکشن تھی، تاکہ ہمارے ذہنوں میں کچھ مسائل آ جائیں، سیرت کو ہم سمجھ سکیں کہ سیرت جو ہے نا اصل اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، شناسائی ہمارے لیے کیا ضرورت ہے، اور وہ کون سا لائف سٹائل ہے کہ جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ لہٰذا لائف سٹائل کے اعتبار سے ہم ایک کمپریہنسو جو ڈسکشن ہے وہ اس لحاظ سے کریں گے کہ اپنے معصومین علیہ السلام کی جو زندگی کی اور جو لائف سٹائل ہے اور جو سیرت ہے، ان کی اپنی زندگی کے اعتبار کے ساتھ، ان کے خانوادگی و عائلی زندگی کے ساتھ، ان کی فیملی لائف کی جو سیرت ہے وہ کیسی ہے، ان کی پولیٹیکل جو لائف ہے اس سیرت کے اعتبار سے، ان کے دفاعی اوقات جہاد کے اعتبار کے ساتھ ان کی کیا اسٹریٹجیز تھی، کیا سیرت تھی، کیا وہاں کے اوپر ان کا راہ و روش تھی، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ ان کی عبادت کیسی تھی، چونکہ کیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے وہ گویا کفر اور شرک کی موت مر گیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے امام علیہ السلام کی، معصومین علیہ السلام کی اس لائف سٹائل، اس سیرت کو دیکھیں گے کہ میرے امام کے کمالات کیا ہیں، میرے معصوم کے وہ عبادت کیسی ہے، ان کے وہ جمالیات کے جو توحید اور رسالت کے ساتھ ہیں وہ کیا ہیں، ان کا نظریہ امامت کیسا ہے، نظریہ ولایت کیسا ہے، نظریہ توحید کیسا ہے، نظریہ قیامت کیسا ہے، نظریہ عدالت اجتماعی کیسی ہے، ان کا نظریہ سیاست کیسے ہے، ان کا آداب معاشرت کے سلسلے میں کیا ہے، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز فصل انداز کے ساتھ آپ کی خدمت پیش ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔